لوگ جو تھے اپنا شناختی کارڈ لے کے جاتے تھے, اپنا موبائل فون لے کے جاتے تھے, ان کا شناختی کارڈ ویریفائی ہو جاتا تھا, ان کو ون ٹائم پاس کوڈ آ جاتا تھا ان کے موبائل فون پہ. اور جو ون ٹائم پاس کوڈ ہے وہ فراڈ پریونشن کے لیے بہت اہم تھا. پیچھے اس کے نیشنل بینک کا سیٹلمنٹ سسٹم تھا, نادرا سے ویریفیکیشن کا سسٹم تھا, اور جو بھی ضرورت مند آتا تھا, جو ایلیجیبل ہوتا تھا, جو حقدار ہوتا تھا, چاہے اس نے 100 روپے کا سامان لینا ہوتا یا 500 روپے سامان لینا ہوتا تھا, اس فیملی کی ایک رعایت کی ایک انٹائٹلمنٹ تھی. جب ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں چلایا تو وہ مہینے کی 1000 روپے تھی, اور جب ہم نے اس کو پنجاب میں دوبارہ سے چلایا تو اس کی مہینے کی فیملی کی, حقدار فیملی کی جو انٹائٹلمنٹ تھی وہ 2000 روپے تھی. تو بڑا اچھا یہ نظام تھا. 8% کمیشن دکانداروں کو بھی ملتی تھی. یہ بڑے غریب دکاندار ہیں جن کی جو انکم ہے وہ 20-30 ہزار سے کم ہوتی تھی. کابینہ نے 8% کمیشن اپروو کی تھی, اور یہ بڑا اچھا سلسلہ چل رہا تھا. جو حقدار لوگ ہوتے تھے وہ بھی جا کر اور اپنی رعایت جتنے پاس ان کے, کیونکہ دہاڑی دار جو مزدور ہے وہ تو دن میں جتنا کمائے گا وہ گھر جاتے ہوئے اسی کا سودا لے کے جاتا ہے, اسی پہ اس کو رعایت مل جاتی تھی, آٹے پہ, دالوں پہ اور پکانے کے تیل پہ. اور جو دکاندار تھا اس کو 8% کمیشن مل جاتی تھی, تو ان کو بھی انسینٹیو تھا. اور بڑی تیزی سے یہ نیٹ ورک پھیلا جب ہم فیڈرل لیول پہ بھی کر رہے تھے. پھر جون 2002 میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا. پھر جب موقع ملا تو ہم نے اس کو پنجاب میں چلایا, اور پنجاب میں یہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے چلا کیونکہ لوگ اس سے مانوس ہو چکے تھے. اب جو آٹے کی سکیم جو چلی ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے تھوڑا میں بتانا چاہتی ہوں. یہ جو اساس راشن رعایت کا جو سسٹم تھا یہ پورا سسٹم تھا, یہ کوئی ایک آدھ ماہ کے لیے نہیں بنا تھا, اور اس میں ہر گلی محلے میں, ہر CSD میں, ہر یوٹیلیٹی سٹور میں یہ موقع ملتا تھا لوگوں کو کہ وہ جا کر اور اپنی رعایت لے لیں. تو کوئی لائنیں نہیں لگتی تھیں, کوئی بھیڑ نہیں ہوتی تھی, کوئی لوگوں کی اموات نہیں ہوتی تھیں, کوئی ان کی جو انا ہے, ان کی جو عزت ہے وہ مجروح نہیں ہوتی تھی, لوگ زخمی نہیں ہوتے تھے, کوئی بھگدڑ نہیں مچتی تھی. ایک سسٹم تھا, ہر کوئی اپنے عزت سے اپنی گلی کے نکڑ میں جا کے اپنی رعایت لے لیتا تھا. نمبر 1. نمبر 2 جو فرق یہ تھا کہ ان کو جو 2000 روپے کی رعایت تھی وہ اس کو توڑ کے بھی لے سکتے تھے. 100 روپے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا, کوئی دہاڑی دار مزدور ہے, اس نے 500 روپے کمائے, اس نے 500 روپے کی شاپنگ کی اور اس پہ اس کو رعایت مل گئی. تیسرا جو یہ تھا, کیونکہ یہ سسٹم تھا بڑی اس کو ڈیٹیل سے ہم نے بنایا تھا, اور اس کے فراڈ پریونشن رولز جو تھے وہ بہت مربوط تھے, کیونکہ اس کو ڈیجیٹلی ہم مینج کرتے تھے, ڈیجیٹلی اس میں پرابلمز ہم دیکھتے تھے, تو فراڈ پریونشن رولز اس کے بہت زیادہ مربوط تھے. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اس میں گورنمنٹ کو کوئی نہیں تھی. اس کی اسکیل اپ جو تھا وہ بہت آسان تھا. اس میں لوگ خود بخود انرول کر رہے تھے, لوگ بھی انرول کر رہے تھے, دکاندار بھی انرول کر رہے تھے. راشن کے لیے ہم نے اس کو شروع کیا, اور جو سوچ یہ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ہم فیول کے لیے بھی, پیٹرول کے لیے بھی استعمال کریں گے اسی سسٹم کو, اور دواؤں کے لیے بھی اسی کو استعمال کریں گے. دواؤں کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ فارمیسیز پہ, اور فیول کے لیے اس کی ڈپلائمنٹ پیٹرول پمپس پہ. تو پہلے اس کو فیڈرل لیول پر بند کیا گیا, پھر اس کو پنجاب میں بند کیا گیا. اور پنجاب میں تو یہ بھی کنسیڈریشن ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ, کیونکہ میں بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں رہ چکی ہوں ایز فیڈرل منسٹر 2013 میں, تو قواعد و ضوابط سے کچھ مانوس ہوں. کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ایک پچھلی گورنمنٹ کا پروگرام بند کر سکتی ہے اور ایک